اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوہ، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتاً قریب سے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا چہرے ان لوگوں کے جو منکر تھے، وقیلا اور کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ، کنتم بہ تدعون جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو قیامت سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا حتمی علم کہ وہ کس دن واقع ہوگی، کس سن میں واقع ہوگی، کیا تاریخ ہوگی، وہ اس کا حتمی علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھول کھول کر ڈرانے والا ہوں، ایک ایک بات کو تمہارے سامنے واضح کر کے تمہیں بتلانے والا ہوں۔ قیامت کا لانا اور عذاب کا نازل کرنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں وہ جلدی طلب کرتے ہیں کہ وہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو عذاب ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب جلد نازل ہو جائے، ان پر اتر آئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں فلما رأوہ زلفتاً، کہ جب وہ اس عذاب کو قریب سے دیکھ لیں گے، جس عذاب سے یہ بے خوف ہو رہے ہیں اور جس عذاب سے یہ مطمئن ہو رہے ہیں اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جب یہ لوگ اس عذاب کو قریب سے دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، جو منکر ہیں ان کے چہرے اس سے بگڑ جائیں گے۔ اتنی ہولناک اس کی آوازیں ہیں، اتنا ہولناک وہ زلزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم، کہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس دن کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن اتنی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اپنی گود سے اٹھا کر پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورت وہ اپنا بچہ جن دے گی، یعنی اس ہولناکی کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اور تو دیکھے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تو دیکھے گا کہ لوگ یوں ہیں جیسا کہ نشے میں دھت ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوگا۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کہ ان پر نشہ طاری نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو وہ جس دن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جس قیامت کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ہلکا دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم عسیر قرار دیا ہے، بہت تنگی کا دن ہے، سختی کا دن ہے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ لو آ گیا دن، اب ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں تمہاری،
چہروں کے رنگ اڑ گئے ہیں تمہارے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے کہ بھلا تمہاری کیا رائے ہے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی۔ کافر، وہ مشرکین مکہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ موت کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ زمانے کی چیز ہے، زمانے کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی اور آپ کے ساتھیوں کی وفات ہو گئی تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان سے ذرا سوال کریں، ارأیتم، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا تمہارے عقیدہ کے مطابق، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے، ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی تمہارے عقیدہ کے مطابق اللہ ہلاک کر دے، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم کر دیں، ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ ہمارے اوپر رحم کر دیں، یا تمہارے عقیدہ کے مطابق اللہ ہمیں ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین، فمن تو کون ہے، یجیر جو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، یعنی ہمارے اوپر ہمارا رب وہ رحم کرے یا تمہارے عقیدہ کے مطابق اگر ہمیں ہلاک بھی کر دے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، تم تو اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں پناہ دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو تمہاری داد رسی کرے، تمہیں اس عذاب سے بچا لے؟ کوئی شخص بھی اللہ کے اس عذاب سے بچانے والا کافروں کو نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو الرحمن، پناہ دینے والی ذات کون ہے؟ رحمان ہی کی ہے۔ آمنا بھی، ہم اس رحمان پر ایمان لائے، تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، وہ ہمیں اپنے دردناک عذاب سے وہی بچانے والا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا توکل کرنا، ہمارا ایمان لانا اس رحمان پر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سخت ہولناکیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا تو اس پر ایمان لانا اس وجہ سے ہے، ہم نے جو اس کی ذات پر بھروسہ کیا ہے وہ تو اس وجہ سے کیا کہ اس کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے۔ تو ہم تو اس لیے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے اس پر ایمان لا رہے ہیں کہ ہم اس کے عذاب سے بچ سکیں اور اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی شدت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس تم ان قریب جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے سری گمراہی میں۔ تمہارے عقیدہ کے مطابق ہم سری گمراہی میں ہیں یا ہمارے عقیدہ کے مطابق تم سری گمراہی میں ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ من ہوا فی ضلال مبین، وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس دن سب کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کون گمراہی میں تھا اور کون ہدایت پر تھا۔ قل ارأیتم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہاری کیا رائے ہے، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غورا، گہرا یا خشک، فمن یأتیکم، پھر کون لائے تمہارے پاس، بماء معین، بہتے ہوئے چشموں کا پانی۔ اس کے دو معنی ہے اس آیت کے۔ ایک اس آیت کا ظاہری معنی ہے کہ جس طرح اہل عرب، وہاں پر یہ بور اور یہ موٹریں اور یہ نظام تو نہیں ہوتا تھا، چشمے ہوتے تھے یا کنویں ہوتے تھے، تو جب گرمی کی سختی ہوتی تھی، شدت ہوتی تھی، تو جو کنووں کا پانی ہوتا تھا وہ نیچے بیٹھ جاتا تھا،
پھر وہ مارے مارے پھرتے تھے کہ یہ کنواں خشک ہو گیا ہے، کہیں دور دراز سے کوئی کنواں تلاش کرتے جہاں پر پانی ہوتا، پھر وہاں سے وہ پانی لے کر آتے۔ تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ ان کنوؤں کو خشک کر دے، پھر اس کنویں سے پانی کون لا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کنویں کے اندر پانی ڈال دے؟ یعنی یہ ظاہری زندگی جس کا مدار پانی پر ہے، اس پانی کو اللہ خشک کر دیں تو تمہارے لیے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ان کنوؤں کے پانی کو بلند کر دے۔ جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں تک پانی کو لے آئے۔ فَمَن يَأْتِيكُمْ، کون لا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی لانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ باطنی معنی اس کا یہ ہے کہ ہدایت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے مثال دی کہ جس طرح ظاہری زندگی وہ پانی پر موقوف ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی وہ ہدایت پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کنویں خشک کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اہل عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا کہ جس سے تمہارے لیے آخرت کی زندگی آسان ہو سکے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے تابع ہو کر آسان ہو جائے گی۔ اگر تمہارے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے تو پھر تمہیں کون ہدایت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ہدایت ہی بہتا ہوا چشمہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک چشمہ ہے، وہ بہہ رہا ہے، اس بہتے ہوئے چشمے سے ایک آدمی ضد بنا لے کہ میں تیرے سے پانی نہیں پیوں گا، کس کا نقصان ہے؟ چشمے کا ہے یا اس آدمی کا نقصان ہے؟ ظاہر سی بات ہے آدمی کا نقصان ہے، چشمے کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہدایت کا چشمہ جاری ہے۔ اب اس چشمے سے کون کتنا نفع حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس چشمہ کو اگر ختم کر دیں تو کوئی شخص بھی دوبارہ ہدایت کے لیے اسباب پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس کا ایک جو ظاہری معنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی جو ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار سے آ کر اپنے ظرف کے مطابق تم اس سے ہدایت حاصل کرو، وہاں سے علوم و معرفت حاصل کرو، وہاں سے تزکیہ کرواؤ، وہاں سے کتاب اور سنت کا علم حاصل کرو۔ تو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو خشک کر دیں، فمن یأتیکم بماء معین، پھر یہ بہتے ہوئے چشموں کا پانی تمہارے پاس کون لا سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ ملک مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورۃ ملک کے علوم و فیوضات سے مستفید فرماوے۔